فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. ان کو بطور دلیل کے ذکر فرمایا ہے. فرمایا اللہ کی ذات وہ ذات پاک ہے جس ذات نے جعل لكم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے. زمین کو فرش بنایا. کیسا فرش بنایا؟ نہ ایسا سخت ہے تیری ضرورت پڑ جائے تو اس کو کھود نہ سکے، نہ اتنا نرم بنایا کہ تو چلنے لگے تیرے پاؤں دھنسنے لگ جائے. نا جیسی تیری ضرورت اس کے مطابق تیرے لیے فرش کو بنایا. فرمایا والسماء بنا، پھر تیرے لیے آسمان کو چھت بنایا. پھر چھت بھی کیسا بنایا؟ سقف محفوظا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. چھت بھی بڑا محفوظ. ویسے میں بھی پورے ملک چ رہتا ہوں، تساں جہا سخت بندہ میں بھی کدے نہیں دیکھا. نہ تساں بولے سو تو میں بولے ساں، تساں چپ کرے سو میں بھی چپ کر بیٹھا. عادت ہوندی بندیاں دی، بعض بندیاں دی. بعض بندے ہوندے نا صوفی، مولوی صاحب تقریر پہ کریں دن، پنجابی سمجھ لیں دے، تقریر کر رہے ہیں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، لگے ہوئے ہیں مولوی صاحب. اگر خیبر پختونخوا، آپ بھی خیبر پختونخوا میں نا، بس وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمیں آپ پر اعتماد ہے، آپ جو مرضی کرتے ہیں، بس ہم خود چپ شاکانا، بس بس وہ کانا مولوی صاحب وہ کانا، بس وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اس نے آنکھیں بند کی ہیں، لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے. لوگ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، کبھی ایک کبھی دو کبھی تین کبھی چار. انہوں نے جو آنکھیں کھولی نا تو صرف 2 آدمی رہ گئے. انہوں نے پھر بند کر لی، پھر شروع کر دی. اب کرتے کرتے 2 میں سے 1 رہ گیا. انہوں نے آنکھیں کھولی، انہوں نے کہا چلو سب چلے گئے، 1 تو رہ گیا نا. پھر تقریر شروع. اس نے کہا خدا کے لیے میں تقریر سننے نہیں آیا، میں تو لاؤڈ سپیکر والا ہوں. الذی جعل لکم، واپس آ گئے ہو، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بنا. تھوڑا سا میرا ساتھ دیں، میں آپ کو جگہ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. میں اس کا خلاصہ نکال کے خدا کی توحید کا مسئلہ ثابت کروں گا انشاءاللہ عقلی دلائل کے ساتھ چلتا چلتا. اور ایک بہت بڑے شبہ کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. یہاں ہمیں بہت بڑا ایک شبہ دیا جاتا ہے. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں میں، تعلیم یافتہ لوگوں کی زبانوں سے یہ لفظ اکثر سننے میں آتا رہتا ہے. میں اس شبے کا بھی ازالہ کرنا چاہتا ہوں. اینڈ تک جا کر آپ کو یہ ساری چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ میرے رب نے کس مقصد کے لیے بنایا ہے. سبحان اللہ. لیکن آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے. تھکا ہر آدمی ہوں، گلا ویسے خراب ہے، لیکن اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میرا گلا بھی کھل جائے گا. فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا. یہ دلیلیں ہیں. فرمایا لآیات لأولی الالباب، اس میں بڑی دلیلیں ہیں عقل والوں کے لیے. میرے پالن ہارا، یہ دنیا والے عقل مند اس بندے کو کہتے ہیں جو بندہ ذرا زبان کا چرب لسان بندہ ہو، ذرا جلدی کرنے والا ہو، لوگوں کو ورخلا لیتا ہو، 2 منٹوں میں لوگوں سے چیزیں نکلوا لیتا ہو. اس کے اندر جو ہے وہ اتنی تیز رفتاری ہو، سبک رفتاری ہو، کلام کا گفتار کا بڑا خاصی ہو، لوگوں کو 2 منٹوں میں وہ بے وقوف بنا لیتا ہے. ایسے ہوتا ہے دنیا کے اندر. آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا. اگر کوئی کپڑے کا تاجر بیٹھا ہوا ہے، وہ 20 نمبر کی کرنڈی لاتا ہے، اور اس کا جو نوکر اور ملازم ہوتا ہے دکان پر، وہ کسٹمر اور گاہک کو 1 نمبر کی بنا کے فروخت کر دیتا ہے. مالک کہتا ہے میرا ملازم بڑا، کہتا ہے میرا ملازم بڑا عقل مند ہے. ہماری بولی میں کہتے ہیں میرا ملازم بڑا سیاںا ہے.
آپ لوگ بھی سیاح کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، تساں تے سیاحیاں نال بھرے پے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا ملازم بہت سمجھدار ہے، بڑا عقل مند ہے، میرے پالن ہارا۔ یہاں دنیا میں لوگ دوسرے کو جلدی بے وقوف بنا لینے والے کو عقل مند کہتے ہیں، سیاںا کہتے ہیں، سمجھدار کہتے ہیں۔ آپ کے ہاں عقل مند کون ہے؟ سنیے مسلمانوں، میرے رب کا قرآن بتاتا ہے عقل مند کون ہے۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اے لوگوں، عقل مند وہ ہے، عقل مند وہ بندہ ہے یذکرون اللہ، جس کی زبان پر ہر وقت تذکرہ ہوتا ہے۔ تو کس کا؟ کس کا؟ اللہ کا۔ تھوڑا آہستہ کہو یار، کس کا؟ اللہ کا۔ اور آہستہ کہو، کس کا تذکرہ ہوتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ۔ عقل مند ہوتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اس کی زبان پر ہوتا ہے الحمدللہ۔ پانی پیتا ہے، زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ کس کا چلو آسان کرتا ہوں۔ پانی پیتا ہے، اس کی زبان پر تذکرہ کس کا ہوتا ہے؟ کپڑے پہنتا ہے، نئے پہنتا ہے یا پرانے پہنتا ہے، اس کی زبان پر تذکرہ کس کا ہوتا ہے؟ اور اس کے گھر میں میرا رب اولاد دیتا ہے، اس کی زبان پر تذکرہ کس کا ہوتا ہے؟ یقین نہیں آ رہا ہے؟ قرآن مقدس میں آ جاؤ، پروردگار عالم ذکر فرماتے ہیں اللہ کا خلیل ہے، گھر میں اولاد ملی ہے، کیا کہتا ہے؟ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ بڑھاپے میں بیٹا اسحاق ملا، بڑھاپے میں بیٹا اسماعیل ملا۔ اللہ کے خلیل نے اپنی زبان مقدس سے کیا فرمایا؟ فرمایا الحمدللہ۔ کس کا تذکرہ کیا ہے؟ اللہ کا۔ ہمارے ہاں لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ بیچاروں کی عرصے کے بعد اولاد ہو جائے، کیا مولانا ملک صاحب، ہمارے ہاں تو ملک ہوتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا ہوتے ہیں کہ نہیں، ان کی جو 2-2 گز کی مونچھیں بھی ہوتی ہیں، اور اس کو بڑھاپے میں 60-70 سال کی عمر میں بیٹا مل گیا تو ملک صاحب نے 4 پائی لگائی ہوئی ہے، اپنے ڈیرے اور بیٹھک کے اوپر بیٹھے ہوئے اور ادھر مونچھوں کو اوپر کیا ہوا ہے، جو بھی آتا ہے ڈیرے پر ملک صاحب مبارک ہو، کہتا ہے ہاں بس جی کیا پوچھتے ہو، بزرگوں کا فیض تھا، بزرگوں نے نظر کرم کر دی ہے، اس عمر میں میں نے بابا جی کے نام کی نظر مانی تھی، وہاں میں نے بکرا چڑھایا تھا، بزرگوں نے یہ کام کر دیا ہے، ان کا فیض ہے جی، ان کی نظر کرم ہو گئی، مجھ غریب پر ہو گئی، مبارکیں وصول کر رہا ہے۔ اللہ کا کرنا یوں ہوا، 3 دن کے بعد وہ مر گیا، بیٹا مر گیا، اب 4 پائی الٹی ہے اور مونچھیں بھی نیچے آ گئی ہیں۔ اب حضرت بیٹھے ہوئے، ملک صاحب آتے ہیں، لوگ گاؤں کے لوگ آتے، ملک صاحب بڑا افسوس ہوا، بس جی اللہ دی مرضی، اللہ دی مرضی۔ ایبٹ آباد کے مسلمانوں جب ملا
تو نظر کرم کس کی؟ بزرگوں کی دینے والے وہ ہیں. ان دوسرے لفظوں میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ دینے والے وہ یہ بزرگ دینے پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ لینے پہ لگا ہوا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ یہ مجھے دیتے ہیں، رب مارنے پہ لگا ہوا ہے. یہ جملہ ٹھیک ہے اس کا؟ غلط ہے چلو اس کا غلط ہے، ہم کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. غلط ہے کیوں جی؟ غلط ہے اجے شرک کتھے؟ شرک تو بڑے تکھی انداز. الذین یذکرون اللہ، عقل مند وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر تذکرہ ہوتا ہے کس کا؟ اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. وہ کھڑا ہے، وہ بیٹھا ہے، وہ جنب کے اندر ہے، اپنی جانب کے اندر وہ لیٹا ہوا ہے، بستر پہ گیا ہوا ہے، تب بھی زبان پہ تذکرہ ہے تو کس کا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا ویتفکرون، اور وہ عقل مند وہ ہوتے ہیں جو اوپر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، استقراء کرتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان میں تفکر کر کے، غور و فکر کر کے نتیجہ کیا نکلتا ہے، کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ عقل مند بھی کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگار جو کچھ بھی آپ نے بنایا ہے یہ عبث اور بیکار نہیں بنایا. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، آسمان زمین جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ پروردگار عالم نے باطل نہیں بنایا ہے، عبث اور بیکار نہیں بنایا. ان کے بنانے کا میرے بھائیوں مقصد ہے. اب آئیے ذرا میں اختصار کرنے لگا ہوں. اختصار نماز 4 بجے جی میں اختصار کرنے لگا ہوں. نہیں مکروہ نہیں کرنی ہے نماز، میں اختصار کرنے لگا ہوں. ذرا آپ اگر میرے ساتھ ساتھ چلیں، بالکل میں مختصر کرنے لگا ہوں. پروردگار عالم نے آسمان بنایا، زمین بنائی ہے، یہ حشرات الارض، یہ ساری کائنات میرے رب نے بنائی ہے. اس پر تو ہم سب کا یقین ہے نا. یہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ ہی. کس نے بنائی ہے؟ خالق کل شیء، ہر چیز کا بنانے والا وہی پروردگار ہے. یہ ان سے بھی پوچھ لو جو میرے رب کی توحید کو نہیں مانتا، ان سے بھی پوچھ لو، وہ بھی کہتا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. مکے کے ابو جہل سے پوچھ لو نا، وہ بھی کہتا ہے، اس سے پوچھو من خلق السماوات والارض، آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ بھی کہتا ہے ان کا بنانے والا کون ہے؟ ہم سب کا بھی ایمان ہے ان کا بنانے والا کون ہے؟ اب میرے بھائیوں اللہ پاک نے جو کچھ بھی بنایا بلا مقصد نہیں بنایا. یہ تو یقین ہو گیا نا قرآن سے کہ بلا مقصد نہیں بنایا. اب آئیے مقصد کیا ہے؟ اب آئیے پروردگار عالم نے اس کو کس مقصد کے لیے بنایا؟ پتہ تو ہونا چاہیے نا، کس مقصد کے لیے بنایا اس میرے رب نے. اب دنیا کے اندر مختلف نظریات کے لوگ ہیں، ہم کسی پر طنز نہیں کیا کرتے، تشنیع کے نشتر نہیں چلایا کرتے، ہم تو اللہ کی کتاب سے، اللہ کے نبی کے سچے خطاب سے مسئلے کو واضح کیا کرتے ہیں۔ اب دنیا کے اندر مختلف نظریات رائج ہو گئے، کوئی کہتا ہے لولا عیسیٰ لما خلقت الافلاق، لولا عیسیٰ لما خلقت الافلاق، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے، نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی۔ کسی نے کہا لولا عزیر، حضرت عزیر علیہ السلام نہ ہوتے تو نہ آسمان
کچھ بھی نہ ہوتا، ادھر سے چلتے چلتے کوئی دوسرا طبقہ پیدا ہو گیا، انہوں نے کہا لولا کا لما خلقت الافلاک. بے شک. یہ بندے چپ کر گئے، کدی سن دے تو نہیں رہندے. لولا کا لما خلقت الافلاک. سونیا آپ نہ ہوتے تو نہ آسمان ہوتا نہ زمین ہوتی. اور کبھی بڑی بڑی کانفرنسوں میں جاؤ، وہاں نقیب محفل ہوتے ہیں اور بڑے بڑے ادبا ہوتے ہیں، بڑے بڑے ادبا ہوتے ہیں، ادیب ہوتے ہیں، لوگ تلفظوں کی جھلغا یلغار کر دیتے ہیں. وہ اپنے طرز تکلم میں نقابت کے جب جوش کے اندر آتے ہیں، ان کی زبان سے اکثر جملہ نکلتا ہے آپ وجہ تخلیق کے کائنات ہیں. یہ ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک. کسی نے کہا لولا علی لما خلقت الافلاک. حضرت علی نہ ہوتے نہ آسمان ہوتا نہ زمین ہوتی. میرے پالن ہارا، دنیا میں رولے ڈل گئے، اختلاف ہو گیا، نظریے مختلف ہو گئے. اگر ہم بات کریں لوگ کہیں گے فرقہ واریت کرتے ہیں. سب سے سچا کلام کون سا ہے؟ قرآن. ذرا زور سے کہو یار. قرآن. سب سے سچی کتاب کون سی ہے؟ قرآن کریم. سب سے سچا نظریہ کون سی کتاب دیتی ہے؟ قرآن کریم. ذرا اونچا کہتے چلے جاؤ. قرآن. یہ سب کا ایمان ہے نا. اب اختلاف ہو گیا. کوئی کہتا ہے حضرت عیسیٰ کے لیے یہ بنا، کوئی کہتا ہے حضرت عزیر کے لیے بنا، کوئی کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ زور سے پڑھو صلی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا. کسی نے کہا حضرت علی کے لیے بنا. ترقیاں ہوتی چلی گئی. لوگوں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی نہ ہوتے تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا. کوئی کہتا ہے ان کے لیے بنا. فلاں فلاں مختلف نظریات دنیا میں رائج ہو گئے. اب جب اختلاف ہو گیا، اختلاف ہو جائے تو پھر لوگوں کیا کرنا چاہیے؟ دستوں گریباں ہو جانا چاہیے. نہیں نہیں نہیں، مشتر چلانے چاہیے، نہیں فتوے بازیاں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. اے مسلمانوں مسلمانوں، میرا رب کہتا ہے جب اختلاف ہو جائے تمہارے اندر، دین کے معاملے میں، نظریے کے معاملے میں، اعتقاد کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں اختلاف ہو جائے، کیا کرو؟ فرمایا فردوہ الی اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوب. حکم بھی اسی نے دیا ہے اپنی کتاب کے اندر. پھر تم سارے پلٹو اللہ کی کتاب کی طرف. بے شک. کس کی طرف؟ اللہ کی کتاب. اور اللہ پاک نے فرمایا من اصدق من اللہ قیلا من اصدق من اللہ حدیثا. فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. پروردگار عالم نے فرمایا اس سے سچی کوئی کلام نہیں ہے، سچی کوئی بات نہیں ہے. ایسی ہے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے کدھر سے بھی جھوٹ اس کے قریب نہیں آ سکتا ہے. وہ کون سی کتاب ہے؟ ذرا زور سے کہو یار. کون سی کتاب ہے؟ علماء کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں اس پوری دنیا میں اگر کوئی لا ریب کتاب ہے تو وہ صرف قرآن ہے. بے شک بے شک بے شک. علماء کرام مجھ پر ناراض نہ ہوں، میں تو قرآن کی بات کرنے لگا ہوں. قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. تو کائنات میں لا ریب کتاب اگر ہے اس وقت بھی تو وہ کون سی کتاب ہے؟ اللہ. تو فردوہ الی اللہ. اللہ. جھگڑا بن گیا، اختلاف ہو گیا، لوٹاؤ کس طرف؟ اللہ کی طرف. بولو اللہ کی طرف. لوٹانا کیا مطلب ہے؟ کس طرف؟ اللہ کی کتاب کی طرف لوٹانا چاہیے. آئیے مسلمانوں، اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا. کوئی کہتا ہے فلاں وجہ تخلیق کائنات ہے، کوئی کہتا ہے فلاں وجہ تخلیق کائنات ہے، کوئی کہتا ہے فلاں ہستی وجہ تخلیق کائنات ہے.
اس کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. اسی اللہ سے پوچھ لیں آپ نے یہ کائنات کیوں بنائی ہے؟ بے شک. اگر اللہ بتا دیں کہ یہ کائنات میں نے تو اس لیے بنائی ہے تو معلوم ہوا سچ وہی ہوگا، حق عقیدہ وہی ہوگا جو اللہ پاک اپنی کتاب میں بتا رہے ہیں میں نے یہ کائنات اس لیے بنائی ہے۔ باقی نظریات وہ غلط ہوں گے، وہی نظریہ ٹھیک ہوگا جس کی تائید کون سی کتاب کرے گی؟ اللہ کا قرآن. قرآن کرے گا۔ آئیے قرآن سے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کیوں جی قرآن جھگڑے والی کتاب تو نہیں؟ نہیں. ہماری بدقسمتی اب تو یہ ہے، آپ یقین کریں کہیں جاؤ نماز پڑھاؤ، کوئی قرآن کی آیات مبارکہ پڑھو، لوگ کہتے ہیں اے فلانا ہی بھائی، قرآن کی آیت پڑھو، لوگ کہتے ہیں یہ فلانا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو کہاں امت کو لے کے جا رہے ہو، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس کائنات میں اتحاد پیدا ہو سکتا ہے تو اسی کتاب کے ذریعے پیدا ہو سکتا ہے۔ بے شک بے شک. اس کتاب سے فیصلہ کراتے ہیں بھائی، کتاب فیصلہ کرے۔ پروردگار عالم نے فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہم ماشاء اللہ ماشاء اللہ. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ فرمایا اللہ الذی، اللہ کی ذات وہ ذات پاک ہے، خلق سبع سماوات، جس نے 7 آسمان بنائے، ومن الارض مثلہن، پورے قرآن میں یہی ایک جگہ ہے جہاں یہ ذکر آ گیا ہے کہ آسمانوں کی مثل ہی زمینیں ہیں۔ ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن، پھر ان کے درمیان اللہ کا امر بھی اترتا رہا۔ پروردگار عالم یہ جو کائنات، آسمان، زمین، یہ جو کچھ بھی آپ نے بنایا، یہ جو امر بھی اترتا رہا، اس کی غرض کیا ہے؟ کیوں بنایا گیا؟ پروردگار عالم فرماتے ہیں لِتَعْلَمُوا تاکہ تم جان لو، تمہیں علم آ جائے، تمہارے اندر یہ عقیدہ بن جائے، تمہارا یہ پختہ یقین ہو جائے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ فرمایا دو نظریوں کے قائم کرنے کے لیے، ایک اس بات کے لیے ہر چیز پر قادر اور قدیر کون ہے؟ ذرا اونچا کہو یار، ہر چیز پر قادر اور قدیر کون ہے؟ اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما۔ میں اس کو مفہوماً عرض کرنے لگا ہوں، ہر چیز پر قادر اور قدیر بھی اللہ ہے اور عالم الغیب بھی اللہ ہے۔ ان اللہ قد احاط بكل شیء علما۔ ان دو نظریوں کے لیے یہ دو صفتیں ہیں، یہ الہ میں پائی جاتی ہیں۔ یہ ذرا قرآن نے دوسرے انداز میں بیان کیا ہے۔ آئیے ذرا سورۃ نحل کو شروع کر لیتے ہیں۔ اتامر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، خلق السماوات والارض بالحق ای اظہارا للحق۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو بنایا، بالحق ای اظہارا للحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے بنایا۔ اور مسلمانوں حق یہ ہے
پروردگار عالم نے ساری کائنات کا ایک ایک ذرہ اپنی توحید کے اس بات کے لیے بنایا. بے شک بے شک بے شک. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. اس کائنات میں ایک ایک چیز جو ہے، ایک ایک ذرہ وہ دلالت کر رہا ہے، دلالت کر رہا ہے، دلالت کر رہا ہے. تدل علی انہ واحد، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ جیسے اس صوفی نے کہا تھا، وہ جو صوفی تھا اس صوفی نے زمین پہ دیکھا گھاس کا ایک تنکا، گھاس کا ایک تنکا نکلا ہوا ہے. اس نے جو دیکھا یہ زمین کو کرید کے زمین کی چیز جو ہے وہ سینہ چیر کر یہ گھاس کا تنکا اوپر جو نکلا ہوا ہے. اللہ اکبر. آپ نے بھی دیکھا ہوگا جی جی. وہ جو اوپر نکلتا ہے اس کا رخ مشرق کی طرف ہوتا ہے، نہیں مغرب نہیں، شمال نہیں، جنوب نہیں، نیچے کدھر ہوتا ہے؟ سیدھا آسمان کی طرف ہوتا ہے. صوفی کہتا ہے اس کو گھاس کا تنکا نہ سمجھو، اس کو شہادت کی انگلی سمجھو. سبحان اللہ. یہ اوپر منہ کر کے کہہ رہا ہے مولا میرا یہ چھوٹا سا وجود گواہی دے رہا ہے اس بات کا کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو اکیلا ہے. معلوم ہوا یہ خلاصہ کلام یہ ہے. یہ بارہا قرآن میں پروردگار عالم نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. بہت سی آیات مبارکہ ہے، کیونکہ وقت نہیں ہے ورنہ میں ساری آیات پڑھ دیتا. ان ساری آیات میں پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں یہ بات ذکر فرمائی ہے آسمان و زمین کو جو بنایا گیا ہے وہ للحق بنایا گیا ہے، بالحق بنایا گیا ہے، اظہار للحق بنایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو جو بنایا کہ یہ قرآن میں عقلی دلائل آپ دیکھیں، وہاں قرآن ایک ایک چیز کو نقل کر کے کہتا ہے. اور دیکھو یہ جب بنانے والا اللہ ہے، آسمان سے بارش برسانے والا اللہ ہے، آسمان بنانے والا اللہ ہے، زمین بنانے والا اللہ ہے، زمین سے نباتات نکال کر تمہیں روزیاں دینے والا اللہ ہے. جب یہ ساری باتیں کرنے والا اللہ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف کون ہے؟ اللہ. ساری کائنات کا ایک ایک ذرہ میرے رب نے اپنی توحید کے لیے بنایا. معلوم ہوا اس کائنات میں سب سے اہم مسئلہ توحید ہے، جس توحید کے بیان کرنے کے لیے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے. ہاں جی، نبیوں نے توحید ہم کو سکھلائی. جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو کیا پڑھو لا الہ. یہی ہے اس ایک کام کے لیے اتنے انبیاء نے مارے کھائیں دنیا میں. میرے رب نے بتایا مجھے نبیوں تم سے بڑی محبت ہے، لیکن تم سے بھی بڑھ کر مجھے اپنی توحید سے محبت ہے، جس کے لیے تمہیں بھی مارے کھلوا رہا ہوں. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے اس پوری کائنات کا کوئی ذرہ بلا مقصد نہیں ہے، اور کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ نے اپنی توحید کے اس بات کے لیے جو ہے وہ پیدا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بولنا سے دعا کرنا امیر صاحب سے میں تمام حضرات کا آنے والے حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بات میں بھی بہت تمہیں سب حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام معاونین کا جس انداز میں تعاون کیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. علماء کرام کا رب ہے سب سے زیادہ محترم مولانا قاری محمد سلمان صاحب جنہیں وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے. اسی طرح ہماری مسجد کے انتظامیہ اور تمام والدین المیرا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی کے ساتھ انشاءاللہ یہ کانفرنس اختتام پہنچی ہے. ہمارے سیری امیر تلمیذی شیخ القرآن حضرت مولانا امان اللہ خان صاحب کچھ دعائیہ کلمات فرما کر کے دعا فرماتے ہیں.
اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی برگاہ میں قبول فرمائے. جو کمی زیادتی ہوئی اس پر معذرت خواہیں. امید ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح شفقت فرمائیں گے. جزاکم اللہ خیر الاحسن جزاک. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. عزیزان محترم، چونکہ ہمارے اکابر علماء کرام میں سے مقرر شرعی بیان عالم بعمل حضرت مولانا قاری محمد سلیمان صاحب کا بیان آپ کے سامنے ہو چکا. ان سے پہلے ہمارے اٹک سے آئے ہوئے مہمان مقرر شرعی بیان ثانی احمد شعیب خان حضرت مولانا محمد الیاس شاکر صاحب کا بیان ہوا. آپ نے سارے بیان سنے. نماز کا وقت ہے، بیان کا وقت تو نہیں ہے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ دور دراز سے سفر کر کے یہاں تشریف لے آئے. اور میں اپنے دوست حضرت مولانا نور محمد صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کو ایسے نایاب اور نئے خطبات پنجاب سے مدعو کرتے ہیں اور آپ کو یہاں آ کر وہ قرآن سناتے ہیں. یہ آپ کی خوش قسمتی ہے. اس پہ ناز کریں کہ اس جہاد کے اندر جب ہم ایک دفعہ آ جائیں رمضان میں، ہم آئے تھے غالباً یہی رمضان تھا، اس سے پہلے تو جہاں داؤلہ بدیاری صاحب آئے تھے تو میں نے کہا کہ اس دور دراز سفر میں یہ علماء دور دراز پنجاب کے میدانی علاقوں کے کیسے آئیں گے. پھر دوبارہ آج ہمارے بہت ہی قابل احترام آپ کے سامنے تشریف فرما نے بیان کیا. یہ بڑے مقرر ہیں، پاکستان کے جید علماء میں سے ہیں. اللہ ان کا آنا قبول فرمائے. ہمارے مولانا نور محمد صاحب جو اس مسجد کے خطیب ہیں، یہ صبح درس دیتے ہیں اور وہ درس ان کا پوری دنیا میں لوگ سنتے ہیں. الحمدللہ درس آپ کی مسجد میں ہے، آپ چند مختلف سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان کا درس جو ہے وہ پوری دنیا میں لوگ سنتے ہیں. ہم سب سنتے ہیں، پنجاب میں لوگ سنتے ہیں، خیبر پختونخوا میں اور پوری دنیا میں ان سے استفادہ کرتے ہیں. ان کو اللہ نے درس دینے میں قرآن میں مہارت کی ہے. اس مسجد کی خطابت کے یہ اہل تھے اور یہی اہل ہے کہ یہ لوگوں کو روشنی کی طرف بلاتے ہیں، توحید کی روشنی کی طرف. قرآن سکھاتے ہیں، لوگ قرآن سیکھتے ہیں. انشاءاللہ کوئی وقت ایسا آئے گا کہ یہاں پر انشاءاللہ یہ توحید کا مرکز بنے گا اور آپ سب انشاءاللہ ان کو داد دیں گے کہ ایک نوجوان ایک عالم تھے یہاں پہ جنہوں نے ہمیں توحید سکھائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے حضرت مولانا محمد صاحب کے لیے، آپ کے لیے، حضرات علماء کرام سب کے لیے مختصر دعا کرتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہمارا یہ اجتماع اس مسجد کے اندر جمع ہونا بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ جو بیانات ہم نے سنے